امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا. جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے. آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری. کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل، کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم کو اتنی فکر ہو گئی؟ تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے ہی کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے. اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے. ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں
اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو، حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آتا ہے میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے؟ وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے، تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا، ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی.
लोगों से कहती है मेरा बेटा दूल्हा है और सवारी पर सवार है। फिर 40 दिन के बाद उनकी लाश को लाकर दफन किया गया। पता है हर करबला के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटका कर कूफा वालों ने ये मॉब लिंचिंग ही तो किया था। तो क्या उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया? सब डर करके सहम करके सब चीजें छोड़ दिए? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। इसीलिए इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जो होलनाक मनाजिर पेश आए कूफा की सरजमीन पर, वो बयान से बाहर हैं मेरे अजीजों। अब मैं रुलाने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन गम हमारा कुदरती है, गम हमारा फितरती है, आ जाता है। मैं तो बयान इसलिए करता हूं कि हमारे बच्चे जवान रहे और बूढ़े भी जवान रहे। करबला की दास्तान सुनकर डर करके सहम करके हालात से समझौता करने वाली बातें न करें, बल्कि हमेशा एक बात याद रखें, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। ये कोई बदलते गए बहुत सारे बादशाह आए या बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन तारीख में जो हुसैन का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं, क्योंकि टक्कर भी ऐसे लिया था कि तारीख रकम कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा है रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। कलमा नबी का, रब की तौहीद और विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी औकात, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्ने जियाद की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई। ये वो हरामुत्तहर शख्स था जिसके मुतालिक सहाबा भी कहते थे कि इब्ने दुजाना, उसको इब्ने मरजाना कहा जाता था, एक ऐसी औरत का बेटा जिसको जानिया कहा जाता। इसके अंदर कहां से अच्छाइयां आती, कहां से नरम दिली आती, कहां से रहम आता। फिर हुआ ये कि इब्ने जियाद को ये खबर दी गई, जब मुस्लिम आए थे तो उनके साथ 2 बेटे भी आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों की मोहब्बत फिर लोगों में जाग जाए और फिर अहले बैत की तरफ चल पड़े। मैं नहीं कहता मुसलमानों, जब जालिम अपनी ताकत के बलबूते सब पर जुल्म करता है, उसके बावजूद भी अहले हक के बच्चों से भी उसे घबराहट होती है, खौफ होता है, डरने लगता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों को क्या मामला था, उनकी उम्र कितनी थी? तारीख में यह है 8 साल या 11 साल की उम्र के बच्चे थे। इतने बच्चे किसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन डर था। इब्ने जियाद ने कहा वो दोनों बच्चों को भी पकड़ लाओ जहां कहीं हैं तो मुस्लिम बिन अकील के, बच्चों से भी नफरत या बच्चों से भी डर। अब जालिम कूफी इधर उधर ढूंढने निकले। इन बच्चों के साथ जो हुआ था वो दर्दनाक है, तारीख में और रिवायात में मौजूद है। ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, कूफा वाले तो इन्हें पनाह देने से मना कर रहे थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाने से पहले अपने एक जान पहचान शख्स और उनकी मोहब्बत करने वाले थे काजी शुरैह, उनके हवाले कर दिया था। कहा कि इनको आप मदीने तैयबा रुखसत कर देना। काजी शुरैह है या कोई दूसरा नाम है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जिनके लिए वसीयत की थी, उन साहब ने क्या किया, कहा इन बच्चों को रात के वक्त सजाया संवारा और कहा देखो बेटा, एक काफिला आज मदीने की तरफ जा रहा है, तुम उस काफिले में शामिल हो जाओ, तुम अपने घराने पहुंच जाओगे, तुम्हारा खानदान मदीने में है, तुम्हारे बाप तो शहीद हो गए, तुम्हारे बाप तो कत्ल हो गए, कूफा अजनबी है, यहां किसके घर रहोगे। बच्चे सहमे हुए, डरे हुए, बाप की आगोश तरबियत में नाजो न्याम से आए हुए मान लिया और कहा ठीक है। उन साहब ने अपने बेटे को कहा कि इन बच्चों को उस काफिले तक पहुंचा कर आओ। बेटा लेकर गया, काफिला निकल गया था, दूर से दिखा दिया, वो देखो काफिला जा रहा है, दौड़ के शामिल हो जाओ। छोटे बच्चे थे, दौड़ते रहे उस काफिले को पकड़ने के लिए और काफिला चलता रहा, धूल लटती रही। कभी एक बच्चा गिर जाता, दूसरा उठाता, दूसरा गिरता, ये उठाता, पांव में कांटे चुभते रहे। ये बच्चे गिरते पड़ते रह गए, रात गुजर गई, काफिले को न मिलना था न मिला और डरते सहमते ये काफिले के चक्कर में घूमते रह गए और जहां से निकले थे वहीं आकर पहुंच गए। कूफा की सरहदी थी, डरे सहमे हुए थे। तो इन दोनों बच्चों को एक शख्स ने देख लिया
اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبیداللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی۔ اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبیداللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبیداللہ بن زیاد نے دن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے۔ لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا؟ کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی، میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان دو شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ خاتون تو جانثارانے اہل بیت میں سے تھی، محبان اہل بیت میں سے تھی، اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا، بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا، بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے۔ رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے، خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور مسلم بن عقیل سے پوچھا مرحبا، آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا سننا تھا یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور
ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے. دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا, ایک دوسرے کو خواب بتایا. دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا. رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بچے سے ہم کر رو رہے تھے, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. گھر میں بچوں کی آواز. وہ بے اولاد شخص تھا حارث, رات کو جاگ گیا, اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں, یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی, تم سو جاؤ. بیوی نے منع کیا بتانے سے. پھر اس ظالم نے کہا نہیں, مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے, پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی. خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ, لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے, میرے گھر کی تلاشی لینی ہے. گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے, اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے. حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو, کس کے بیٹے ہو, میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے, دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے, کھانا کھلایا ہے, ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے. بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا. کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری, تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو. دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا. غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا. یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی. کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی, وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا, یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے, ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا
اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نونہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہارے جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا. اس کم عمری میں یہ دو بچے شہید ہو گئے. کوفہ کی سرزمین پر ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ, ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے؟ میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا. یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا. رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا. ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی, اللہ کریم کی پکڑ آ ہی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے ان اوراق کو آج میں یہاں روکتا ہوں اس لیے کہ یہ کوفہ کی زمین جو خون اہل بیت سے لال ہوئی, اس کے بعد اہل بیت یہاں آئے نہیں. خط تو جا چکے تھے امام حسین کے پاس, اب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلنا تھا اور پھر وہ کربلا پہنچنا تھا. جو خونی منظر وہاں ہونا تھا وہ سارے واقعات انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے اندر یہ رقت بھی طاری ہو. یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں, یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پیئیں, یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا. آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے, فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی. اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا, حسین سجدے میں رہا. اور میرے عزیزو, رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے, عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے ان ظالم کتوں کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت. اے حسین پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے. اے حسین سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو. مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے. قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.